کہتی ہوں کہ عدالتیں اس میں برابر کی شریک ہیں جبری گمشدگیوں کے جرم میں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ لاپتہ کر دیے گئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہیں اسٹوڈنٹ لاپتہ کر دیے گئے ہیں. اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا اس چیز کا کہ وہ کتنے کرب سے گزر رہے ہیں. 12 سال 13 سال کسی کا بیٹا لاپتہ ہو, کوئی کسی کا بھائی لاپتہ ہو, پھر وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ زندہ نہیں ہے, مر چکا ہے وہ. کوئی ماں اس انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا کب آئے گا, میرا بھائی کب آئے گا, کوئی بہن ساری زندگی اس انتظار میں ہے, روڈ پر بیٹھی ہوئی ہے, احتجاج کر رہی ہے. لیکن یہ عدالتیں, یہ جو نظام ہے سننے کو تیار ہی نہیں ہے. لانگ مارچ کر دو آپ, احتجاج کر دو آپ, کیمپ لگا دو, کوئی سننے کو راضی نہیں ہے. آپ بس مجھے بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے اس پہ بات کی تھی یہ پچھلے سال, وہ جو دو طلباء تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے, جو انہوں نے یہاں پر بات بھی کی تھی وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں, اس کے بعد جو ہے وہ عسکریت پسند بن گئے. تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہے یہ جب واپس جاتے ہیں کیوں بنتے ہیں عسکریت پسند, وجہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے کہ اکثریت پسندی کا بیسک وجہ وہ ریاست ہی ہے کہ آپ ان کو سننے کو تیار ہی نہیں ہیں. آپ ان کی جو ایک بات ہے وہ یہاں آ کر احتجاج کرتے ہیں, انہیں یونیورسٹیز میں ہراساں کیا جاتا ہے. وہ بعد میں اس نظام سے تنگ آ کر, ان چیزوں سے تنگ آ کر ان کے پاس واحد ہی راستہ بچ جاتا ہے. آج ریاست بلوچوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہی ہے کہ وہ جا کر یا تو بندوق اٹھا لیں. قلم اٹھانے آپ کو دیا نہیں جا رہا, آپ لکھ رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, آپ کو یونیورسٹیز میں ہراساں کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں کیوں آتے ہو, آپ بیلے کے بندے ہو, پلانا کے بندے ہو. اس طرح کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں. تو ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے, وہ آخر میں یہی راستہ اپنائیں گے. اور ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے پالیسیوں پر سوچے. اگر اس طرح کے جو کنڈیشن ہیں وہ رہے تو ہو سکتا ہے آج کے بعد یہ بلوچ یہاں آ کر احتجاج نہ کریں. آپ کے لیے پھر مسئلہ سنگین اور بدتر بن جائے گا کہ آپ ان کے ساتھ یہاں آج بات کرنے کو تیار نہیں, کل وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے آپ کے کیا ساتھ. لگ رہا ہے آپ کو کہ عدالتیں بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتی؟ میں کہتی ہوں کہ عدالتیں اس میں برابر کی شریک ہیں جبری گمشدگیوں کے جرم میں, کیونکہ اتنے سالوں سے, دہائیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, لیکن عدالتوں میں اتنی ہمت نہیں ہے جو آئینی عدالتیں ہیں کہ وہ کٹہرے میں فوجیوں کو کھڑا کرائیں, انٹیلیجنس افسران کو کھڑا کرائیں, جب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہی ملوث ہیں اس پریکٹس میں. تو میں تو کہتی ہوں کہ جو پارلیمان ہے, جو حکومت ہیں, جو ہمارے وزیر ہیں, جو شخص ہیں وہ اس چیز میں ملوث ہیں اور ان کی کوئی نیت نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر یہ لوگ جو ہے مطلب مختلف موقعوں پر یہ لوگ آتے ہیں, یہاں پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ بھی کرتے ہیں, اور ایک مہینہ یہاں پر جو یہ لوگ دھرنا دیے ہوئے تھے حفیظ بلوچ کے لیے, تو اس کے بعد بھی کوئی انصاف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کی ایک تاریخی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اس ریاست نے کبھی انہیں انسان نہیں سمجھا. تو ہمارا جو ان کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ وہی طرح کا تعلق ہے جس طرح انڈیا اور آکیوپائڈ جموں اور کشمیر کا ہے یا اسرائیل اور فلسطین کا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کشمیر پر تو یہ لوگ سانس لے رہے ہیں نا, کشمیر پر تو یہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں, لیکن جب یہاں پر بلوچستان کا اور پشتونخوا کا اس طرح کی جگہوں کا جب معاملہ آ جاتا ہے پھر یہ لوگ کچھ نہیں کرتے اس اور پہ. آپ کشمیر میں بھی دیکھ لیں کہ یہ اسے پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن جو پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے اس میں آپ دیکھیں کیا صورتحال, مطلب ہے آبویسلی اتنا ملٹرائز نہیں ہے جتنا انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے, لیکن پھر بھی آپ نے جو ان کی بھی اسٹرگل ہے اسے بھی ڈیمیج کیا ہے. تو مطلب ہے آپ نے ہر جگہ جا کے صرف گند ہی کی ہے, تو پھر مطلب ہے اور کیا رہتا ہے. آپ نے ہر چیز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. ہر 2-3 مہینے, ہر 2-3 سال بعد آپ کہتے ہیں جی ملک خطرے میں ہے, فوج خطرے میں ہے, فوج ڈی فیم ہو رہی ہے. اتنی کمزور فوج ہے. میم آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو یہ نیا آرمی چیف آیا ہے یہ کچھ کر سکتا ہے اس طرح کے معاملات میں؟ دیکھیں, یہ کوئی کسی ایک فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے انسٹیٹیوشنل مینٹالٹی کا. چاہے جنرل باجوہ ہوں, چاہے ضیاء الحق ہوں, چاہے ایوب خان ہو, چاہے عاصم منیر ہو, مسئلہ ان کی ذہنیت میں ہے, انسٹیٹیوشن کی ذہنیت میں, کہ وہ اپنے آپ کو قابض سمجھتے ہیں اس ملک
پر اور ان کی جو ساری معاشی انٹرسٹ ہیں, اکنامک انٹرسٹ, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنے کنٹرول کو سیڈ نہیں کرنا چاہتے. تو جب تک یہ ریفارم نہیں آئے گا, اور وہ کوئی فرد واحد نہیں ریفارم لا سکتا, وہ ان کی جب تک لوگ انہیں بیرکس تک واپس نہیں پش کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. میم یہ مسئلہ رکتا نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اس میں تو مختلف یونیورسٹیز میں یہ لوگ آتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو ہریس کیا جاتا ہے, وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں. تو آپ کو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ اب ایک یونیورسٹی میں کوئی ادارہ تو نہیں ہے, وہاں پر یہ کیوں یہ مسائل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ تو ان پروٹیسٹ کو بہت دیر سے کور کر رہے ہیں کہ جب حفیظ بلوچ کو لاپتہ کیا گیا تھا, اس سے پہلے میجر غلام مرتضیٰ صاحب آتے رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے کیمپس پر. ان کا مطلب ہے نمبر بھی ہمارے پاس ہے, انہوں نے اسٹوڈنٹ سے جو رابطے کیے ہیں, ان کی انفارمیشن لی ہے, ان کی پروفائلنگ کی ہے. تو ان کا احتساب آج تک کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو جنوری کی بات ہے, تو آج ہم دسمبر میں کھڑے ہوئے ہیں, سال کا اختتام ہو گیا ہے, لیکن میجر مرتضیٰ ابھی تک فوج کے اہلکار ہیں. یہ تو عجیب بات ہے. بہت شکریہ میم.